بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان بہت ہی اہم ہے جو کہ زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور یہ معلومات ہر ان طبقے والے لوگوں کے لیے ہے، مثلاً عام لوگ بھی ہیں اس میں شامل، تاجر، ذمہ دار اور جانور پالنے والوں کے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق سب سے بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے، 1 لاکھ پر جو ہے وہ 2500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، 2 لاکھ پر 5000، 3 لاکھ پر 7500 اور 4 لاکھ پر 10,000 روپیہ۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کس طرح نکالیں گے، جتنی بھی رقم ہوگی اس کو 40 پر تقسیم کر دینا ہے۔ اگر 1 لاکھ ہوگا تو اس کو جب 40 پر تقسیم کریں گے تو اس کا جواب 2500 آئے گا، یعنی وہ زکوٰۃ جو ہے 2500 روپیہ بنتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ اکثر مسلمان جو ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کیسے دی جاتی ہے اور کن کو دی جائے گی۔ یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گی۔ سونا چاندی، زمین کی پیداوار، مال تجارت، جانور، پلاٹ، کرائے پر دیے گئے مکان، گاڑیوں اور دکان وغیرہ پر زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا، اور یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب کے سب یہ بیکار ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کی ایک اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سود، رشوت، چوری، ڈکیٹی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوگی۔ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی سونا چاندی، دوسری زمین کی پیداوار، تیسری مال تجارت اور چوتھا جانور ہے۔ سونے کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ سونے کی زکوٰۃ 87 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ چاندی کی زکوٰۃ جو ہے 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کے اندر۔ اور زکوٰۃ کی شرح باللحاظ قیمت یا باللحاظ وزن 2.5% ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح ہوگی اور کتنی ہوگی؟ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، ورنہ نہیں ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اہم بات جو ہے، زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ
ہر پیداوار سے نکالیں گے۔ اور یہ بھی حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ تو اگلا سوال یہ ہے کہ اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ بھینسوں اور گائیوں کی زکوٰۃ کتنی ہے اور کتنی گائیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 30 گائیوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، اور 40 گائیوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ دیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گائیوں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کے متعلق کیا احکام ہے؟ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا ہے جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ اور اس پر اہم بات یہ ہے کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دے، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی جو بینک وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے اور وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ کا حساب کیا ہوگا؟ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدے ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ اور اگلا سوال کیا ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب کو زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اور اولاد پر اصل مال خرچ کرے، زکوٰۃ نہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے یا نواسے بھی شامل ہیں۔ اور زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون سے ہیں؟ مساکین یعنی حاجت مند، غریب، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مقروض، قیدی، مجاہدین، مسافر۔ اور یہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ جو ہیں ان کی مکمل یہ 7 لکھے گئے ہیں۔ سوال کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ سوال زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیجیے۔ جواب یہ ہے کہ مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا۔ اور اگلا سوال کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور سوال نمبر 4 کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور 5واں سوال یہ ہے کہ کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔
تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو اور یہی اس کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ساتواں سوال کیا ہے کہ اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ یا کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بنتی ہے، اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر صاحب نصاب بنتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ عشری زمین کی پیداوار پر بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور آگے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق و عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔